نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر صدقات اور خیرات سے متعلق جو احکامات تھے، جو آیات تھیں، ان کا اختتام ہو رہا ہے، ایک طرح سے تتمہ ہو رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے میسج۔ آخر میں ایک دفعہ پھر صدقہ خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انسانوں کے درمیان آپس میں ہمدردی، مربت، اخوت اور فیاضی پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لوگ قریب آتے ہیں، نفرتیں مٹتی ہیں، بخل اور بے مربتی جیسے منفی جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر سے نکل جاتے ہیں، اور اس طرح محبتوں میں جب انسان جیتا ہے تو اس کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے، اور اگر کوئی غم پہنچے بھی تو بہت سے لوگ غم کا مداوع کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب انسان کو انسانوں سے کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا، تو آپ دیکھیے موسٹلی ہمیں اسی طرح یہ کیا کہے گا، وہ کوئی بات نہ بنا دے، یہ میرے خلاف کوئی سازش نہ کر دے۔ لیکن اگر آپ دینے والے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، دن کو رات کو، اور چھپا کے سامنے، یعنی ہر طریقے سے دینے والے ہیں، تو آپ سوچئے کہ پھر آپ کی تعریف کرنے والے زیادہ ہوں گے یا آپ کے دشمن زیادہ ہوں گے، دوست زیادہ ہوں گے یا دشمن زیادہ ہوں گے؟ آبویسلی دوست ہی زیادہ ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مقصد کے لیے خرچ کیا جائے، یہ خرچ کرنے کا آفٹر افیکٹ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر خرچ کریں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا، آپ کی قدر پیدا کر دے گا، اور پھر آپ کے اتنے چاہنے والے ہوں گے، اتنے محبت کرنے والے ہوں گے کہ اگر آپ کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو وہ فوراً لپک پڑیں گے۔ ورنہ جب آپ اپنے بچوں پر بھی ان نہیں دیتے پراپر طریقے سے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو صحیح حق نہیں دیتا، اس کا نان نفقہ نہیں دیتا، تو خواہ وہ اپنے اخلاق میں کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اگر وہ اپنا فرض بھی پورا نہیں کرتا، کہاں یہ کہ تحفے تحائف اور ایکسٹرا جو فرض سے زیادہ ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت بھی نہیں پیدا ہوتی۔ اور بہت سی طلاقوں کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ فائنینشیل میٹرز، یعنی جب بیوی کو خرچہ نہیں ملتا، گھر میں ضروریات پوری نہیں ہوتی، بچے بلکتے ہیں، ان کے بیماری کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے شوہر خرچ نہیں کرتا، تو گھر میں کبھی بھی چین اور سکون اور اطمینان نہیں ہو سکتا، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی، اور بچوں کے دل میں بھی باپ کی وہ محبت نہیں ہو سکتی کہ جو ایک خرچ کرنے والے، ضروریات پوری کرنے والے باپ کی ہوتی ہے، یا ایک کام کرنے والے اور ایک محنت کرنے والے باپ کی ہوتی ہے، بنسبت اس کے کہ باپ بیکار ہو یا نکما ہو، تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ بے قدری بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خواہ آپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں ہوں جو فرض درجے میں پوری کرنے کی ہیں، یا پھر اخلاقی ذمہ داریاں ہوں، لیکن جو لوگ اس طریقے سے اپنے مال، اور پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا، مال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ پوزیس کرتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کی ملکیت میں ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ کوئی زمین ہے، کوئی کسی بھی طرح سے کوئی سکلز ہیں، کوئی آپ کی مہارتیں ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیز ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، لہذا جب آپ اپنی سروسز، آپ اپنی چیزیں دوسروں کو پرووائڈ کرنے لگتے ہیں، اور خیرخواہی کے ساتھ، اور پھر خوش دلی کے ساتھ، اور بغیر احسان جتائے، کیونکہ جو لوگ دل سے دیتے ہیں نا ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، محبت سے دینے والوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو لوگ ایک احسان جتا کر دیتے ہیں اور دے کر پھر خوب باتیں بناتے ہیں،
وہ بھی نہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے اس کا اپنا ہی ایک درجہ اور مقام دنیا میں بھی بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوف اور غم نہیں ہوں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان آیات پر عمل کرے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا، یعنی اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے، جو کچھ اس میں سے وہ چھپا کے دکھا کے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یعنی جہاں کوئی غلط چیز ہو جائے وہاں اس کے بدلے میں اچھا کر دیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ اسی طرح سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، سرا وعلانیۃ چھپا کے بھی اور علانیہ بھی، یرجون تجارتا لن تبور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں کوئی نقصان ہی نہیں۔ اس لیے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ٹریڈ خوش دلی کے ساتھ کرے، اور دنیا میں جو اللہ نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا رہے۔ تو یہی خوشی کا راز ہے۔ بہت سے لوگ ہیپینس کے لیے ادھر ادھر کے بہت سے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہیپینس ان کے قابو میں نہیں آتی، لیکن دینے والوں کی خوشی کبھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر دفعہ جب انسان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہوتی، اور اگر اللہ کے لیے دے رہا ہو تو اس بات کا بھی انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی شکریہ ادا کرے، وہ صرف دینے سے ہی خوشی ہو جاتی ہے، شکریہ ادا کرنے سے یا فیڈ بیک ملنے سے ضروری طور پر نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں، صدقات کے مقابلے میں جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے، رک جائے، تو جو وہ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے ایک دفعہ چھوڑنے کے بعد پھر یہی کام شروع کر دے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر لفظ ربا استعمال ہوا ہے۔ ربا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں، یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضے کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادتی کی جائے۔ مثلاً اگر یہ 1 سال کے لیے تم قرض لیتے ہو تو تمہیں کوئی سرچارج نہیں دینا ہوگا یا انٹرسٹ نہیں دینا ہوگا، لیکن اگر 2 سال کے لیے لیتے ہو تو پھر یا زیادہ کے لیے تو پر ایئر اتنا پے کرنا ہوگا۔ تو یہ جو ایکسٹرا پے کرنا ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ سود کی 2 بڑی اقسام ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیئہ، لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی قسمیں ہوں، یوزری کہیں، انٹرسٹ کہیں، سود سود ہی ہے۔ کہیں پر بھی قرض پر ایکسٹرا یا کسی کو بھی کوئی چیز دی جائے یا کوئی یعنی پیسے دیے جائیں، اس کے اوپر واپسی پر
یا اس کے معاوضے پر مقررہ مدت گزرنے پر اگر زیادہ چارج کیا جائے تو یہ جو زیادہ یا ایکسٹرا چارج کرنا ہے یہ سود کہلاتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی اور پھر اسے اس پر کوئی ہدیہ دیا تو اگر اس نے قبول کر لیا تو یقیناً وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یعنی سود کی کئی اور قسمیں بھی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ کسی کی سفارش اپنے منصب یا اپنے اتھارٹی کی بنا پہ کر کے پھر اس پر اس سے فائدہ حاصل کرنا، جبکہ وہ ایک شخص ضرورت مند تھا، اپنا کام خود نہیں کر سکتا تھا، آپ نے کروا دیا اور اب اس کام پر آپ اس سے اجرت لے رہے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، لیکن تجارت میں اور سود میں فرق ہے، کیونکہ تجارت میں تو نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں اور سود میں صرف نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو وہ جائز کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ حلال اور حرام برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں صرف گھر بیٹھ کر پیسے کھانے کی، یعنی کہ جمع کرا کے اور ان کے اوپر ایکسٹرا لے کر اپنا گھر چلانے کی مذمت ہے، بنسبت اس کے تجارت کرنا، اس پیسے کو کہیں لگانا، کام کرنا اور اس سے جائز نفع کمانا، یہ اکانومی کو فلرش بھی کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ یعنی تجارت کرنے میں، محنت کرنے میں کوئی کاریگری ہے آتی ہے انسان کو تو اس سے پیسہ کمانے میں یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ پیسے پر پیسہ کمایا جائے۔ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل کمائی کے بارے میں پوچھا، یعنی آمدنی کا سب سے اچھا ذریعہ کون سا ہے؟ فرمایا مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا۔ اسلام نے ہمیں محنت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے، اس طرح اللہ اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا، تو یہ اس کے لیے اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ سود کے علاوہ بھی رزق میں اضافے کے لیے جتنے بھی حرام ذریعے ہیں، چاہے رشوت ہے یا چوری ہے یا ڈاکہ ہے یا خیانت ہے یا یتیم کا مال ہضم کرنا ہے یا کسی بیوہ کے اوپر کے مال کو غصب کر لینا ہے یا بیوی کا مہر ادا نہ کرنا ہے، اس کو ہضم کر جانا، یا اسی طرح بیوی کی آمدنی کو زبردستی چھین لینا، تو یہ سارے ناجائز ذریعہ آمدنی ہے۔ یعنی یہ وہ طریقہ زندگی ہے کہ جس کو ناپسند کیا گیا بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا، اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو، یعنی غلط طریقوں سے مال حاصل نہ کرو۔ اور جہاں تک سود کا تعلق ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ 7 کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، حق کے بغیر اس جان کو مارنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی کسی انسان کا خون بہانا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، یعنی جہاں سود حرام ہے تو وہاں یتیم کا مال غصب کرنا بھی حرام ہے، نمبر 6 لڑائی کے دن کافروں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔
اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا، جس نے جو چیز خیانت کی، خیانت کیا ہے کہ جو چیز اس کو بطور امانت دی گئی تھی یا کسی ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی تھی، اسے وہ اس کے علاوہ استعمال کرے، قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا، یعنی جو خیانت کی ہوگی وہ بھی ساتھ آئے گی اور وہ بولے گی۔ اور سود کھانے والے کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس ہو کر اٹھے گا۔ دنیا میں جیسے اس کی مت ماری گئی کہ وہ لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اس کو ہوش نہیں ہوگی جیسے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سود کھانا حرام ہے، سود کھانا گناہ ہے، ہم سود لے نہیں رہے لیکن سود دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا یعنی دوسرے کو سود دینے والا، اس کو لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والے، سب پر لعنت کی گئی ہے، اور یہ فرمایا یہ سب برابر ہیں، یعنی سودی کاروبار، سودی لین دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ ان میں ایک دوسرے سے تعاون بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 72 دروازے ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور سب سے بڑا سود زیادتی یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت پر دست درازی کرے، یعنی دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کی عزتیں اچھالنا، دوسروں پہ الزام تراشیاں کرنا، یہ بھی سود کے لین دین سے کچھ کم گناہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور ہم کتنے آرام سے کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں اور کسی کے خلاف بیٹھ کے غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادتیں، نمازیں، روزے، نیکیاں سب برباد ہو جاتے ہیں جب انسان دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے، چاہے اس کے سامنے اس کے منہ در منہ تانا دے یا اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کی برائیاں کرنا شروع کر دے۔ اور یہ کتنا عام ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جب چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں، جب لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، فیملی اکٹھے بیٹھتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایشو لے کر خواہ مخواہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ بچا ہوا کوئی بھی نہیں، اگر خود نہیں بھی شروع کرتا تو کوئی شروع کرتا ہے، ہم ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور اگر ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تو کم از کم چپ ہی کر جاتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ چپ بیٹھنا بھی پھر شریک ہونا ہے، یعنی چپ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاں، یعنی آپ کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضا، کہ آپ بھی اس پر راضی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے 1 درہم سود کھاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا جرم 36 دفعہ زنا کرنے سے سنگین ہے، کیونکہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لاتا ہے وہ سود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں، یعنی دنیا میں ہو یا قیامت میں، یعنی پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر نہیں پاتے۔ اور سود خور کی سزا جو صحیح بخاری میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دکھائی گئی۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات خواب میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے، پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے۔ نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے آدمی کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بیچ نہر والا آدمی آتا اور جیسے ہی وہ چاہتا کہ باہر نکلے، باہر کنارے والا آدمی وہ پتھر اٹھا کے کھینچ کے اس کے منہ پہ مارتا اور اسے وہیں سے لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے تھا۔ اس طرح جب بھی وہ واپس آتا اور نکلنا چاہتا، کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر کھینچ کے پتھر مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں واپس لوٹ جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہر میں تم نے جس آدمی کو دیکھا وہ سود خور انسان ہے، سود کھانے والا، یہ اس کی سزا ہے جو مسلسل اس کو مل رہی ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فمن جاءہ موعظۃ، جس کے پاس نصیحت آ گئی، یعنی جس کے پاس سود کی حرمت کے بارے میں بات آ گئی، اللہ کا حکم پتہ چل گیا،
پھر کیا ہوا؟ فنتہا، پھر وہ رک گیا، اس نے وہ کام ختم کر دیا. فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. یعنی اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جو تم نے سود لیا تھا وہ واپس نکالو، کیونکہ وہ تو اس نے لیا اور کہیں خرچ کر دیا اور ختم ہو گیا، اس سے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. البتہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس کے طرز عمل کو دیکھ کر، اس کی ندامت کو دیکھ کر، اس کی توبہ کے مطابق اس سے معاملہ کرے گا کہ وہ اپنے اس گناہ پہ کتنا شرمندہ ہے یا اس کی کتنی تعویلیں کر رہا ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سود کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. اور پھر اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے اگر کوئی شخص ساری عمر سود کا پیسہ لے کے جمع کرے اور پھر کہے کہ اب کوئی بات نہیں، یہ حلال ہو گیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو نہیں، اس بہتر ہے کہ اس مال کو نکال دے، اس کے مالکوں کو جہاں جب تک معلوم ہو لوٹا دے. کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو، تو اس کا حق اس کو لوٹایا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی سخت ناشکر بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس کی برکت کو اس کی ذات میں اور صفات میں ختم کر دیتا ہے. یعنی سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال سے انسان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں آ کے کسی نہ کسی نقصان کا ہی سبب بنتا ہے. اور پھر یہ کہ سود جو ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. یعنی سود کے مال میں سے اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حلال اور طیب مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جوں جوں وہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ ایک لقمہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا، یعنی آخر میں اس کو قلت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اس کا مال ڈوبے گا ہی ڈوبے گا. اور پھر اس کے برعکس جو شخص صدقہ کرے گا تو صدقے سے اللہ کے ہاں مال بڑھتا چلا جاتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس طرح پالتا ہے. یعنی ایک کھجور کا صدقہ کس طرح پالتا ہے؟ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے یعنی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے ہاں انسان جب اس کا انعام دیکھے گا، اس کا اجر دیکھے گا، تو حیران ہو جائے گا کہ سبحان اللہ، میں نے تو اتنی معمولی سی چیز اللہ کو دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قدردانی کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان میک شور کرے کہ جو صدقہ خیرات وہ کر رہا ہے وہ حلال کمائی سے ہو. اس کے بعد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ، دوسری دفعہ خوف اور غم سے نجات کا نسخہ بتایا گیا ہے. کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. تو گویا فرائض کی ادائیگی سے بھی انسان غم اور خوف کی مشکل سے نکلتا ہے. اور پھر یہ کہ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اب پیچھے بھی سود کی بات ہے، آگے بھی سود کی بات ہے، اور بیچ میں ایمان اور عمل صالح کی بات آ گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ سود جیسے حرام کام سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ایمان انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے. نیک کاموں سے انسان کے اندر برے کاموں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح نماز کا قائم کرنا ایک مشکل کام ہے، تو جو نماز قائم کرتا، اور مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز پڑھنا،
تو پھر ان کے لیے اور بھی بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں کافی کیلکولیشنز ہوتی ہیں، ہر سال حساب کتاب ہوتا ہے جو اچھا بھلا وقت لیتا ہے. جیسے آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں تو آپ کے لیکن زکوٰۃ کا اس سے کم ہی کام ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی زکوٰۃ میں کوتاہی کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ ساری محنت جو کر جاتا ہے، جس کی زندگی صاف ستھری ہے، ایمان سے اندر کے شرک کی ناپاکی ختم ہوئی، عمل صالح سے برائیاں مٹ گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں. نماز جو ہے اس میں وضو کرنا وہ انسان کو ظاہری طور پر پاک کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کے اندر ایک پاکیزگی آتی ہے، اور زکوٰۃ سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے. تو اسلام جو ہے وہ دراصل پاکیزگی کے کلچر کو فروغ دیتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور یہ جتنے بھی دین میں ہمارے احکامات ہیں، یہ دراصل ہمیں صاف کرنے کے لیے، ہمیں بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے، ہمیں غم اور خوف سے نکالنے کے لیے. بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی مسائل آ جاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان مسائل کو اپنے سے دور کر لیں، اور اس کا تھوڑا تھوڑا علاج کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ وہیں رہتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے اگر کسی درخت کی جڑیں ان کو کیڑا لگ جائے یا خراب ہو جائیں، فنگس لگ جائے، اور اس کی وجہ سے پتے جو ہیں وہ پیلے ہونا شروع ہو جائیں، اور انسان ان پتوں پہ چھڑکاؤ کرے یا ان میں سے وہ شاخیں کاٹنا شروع کر دے، تو کرتے کرتے کیا ہوگا؟ ساری شاخیں کٹ جائیں گی، حتیٰ کہ سارا درخت ہی جڑ سے اکھڑ جائے گا. اور دوسرا حل کیا ہے؟ اس کی جڑ میں دوا ڈالی جائے، اس کو صاف کیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ درخت پھر سے نئے پتے نکال لے گا. تو اسی طرح انسان جب اپنے ایمان پہ کام کرتا ہے، اپنے اندر کی صفائی کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کے ظاہری اعمال بھی درست ہونے لگتے ہیں، اس کی زندگی خوشگوار ہونے لگتی ہے، غم اور خوف سے اس کو نجات ملنے لگتی ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی اگر واقعی تم ایمان والے ہو، اللہ کو مانتے ہو، آخرت کے دن کو مانتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ سود کا لین دین چھوڑ دو، اور پھر باقی رقم جو ہے دی ہوئی اس کو واپس نہ لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہیں کرتے، یعنی سود کے کام کو نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا؟ ہم اللہ سے کیسے جیت سکتے ہیں؟ کس میں اتنی ہمت ہے، کس میں اتنا یارہ ہے کہ کائنات کے خالق کا مقابلہ کرے؟ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے صرف تمہارے اصل مال ہیں، زائد نہیں، ایکسٹرا نہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ. یعنی نہ تم پر کوئی ظلم کرے کہ تم سے سود لے، اور نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ وہاں سے وصول کرو، کیونکہ سود کا لین دین اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان ہے. اس لیے انسان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے باہر نکل آنا چاہیے. دنیا کی زندگی اگر تھوڑی کم شان و شوکت سے بھی گزر گئی تو آگے انسان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں جئیں، نہ کہ اس کو بھول کر اسی کو خوبصورت بناتے رہیں اور اسی کے مزے لیتے رہیں. اور کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد یہ تو ہاتھ سے چلی جائے گی. کوئی محلات میں بھی رہتا ہو، بڑے سے بڑے مینشن میں بھی رہتا ہو، تو بالآخر ایک دن اس کو چھوڑ جانا ہے اور وہ دوسروں کا ہو جانا ہے. تو ہم دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کریں؟ ہم کیوں نہ اپنے لیے اپنی راہیں ہموار کریں اور اللہ سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کر لیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینا ہے، اور اگر تم اصل قرضہ صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے
اور وہ لینے کے بعد ادا نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، یا اور مہلت مانگتا ہے، تھوڑا سا اور ٹائم بڑھا دیں، تھوڑا اور ٹائم بڑھا دیں، تو ایسا کرنے سے اس انسان کو اس پورے مال کے عوض صدقے کا ثواب ڈیلی ملتا ہے۔ برادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے دے، اسے ہر دن کے عوض اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی جتنا اس نے مال دے رکھا ہے اتنا صدقہ ہم روز کہاں کر سکتے ہیں؟ جیسے کسی کو آپ نے $1000 دیے، اس نے کہا میں 1 مہینے بعد لوٹا دوں گا، لیکن نہیں لوٹایا، پھر کہا 1 مہینہ اور مہلت دے دیں، تو وہ مہینہ سارا آپ کا ڈیلی $1000 صدقے میں لکھا جاتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں۔ پھر ایک اور مرتبہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک دفعہ مہلت دی، وہ نہیں دے سکا تو پھر کیا، ایک اور دفعہ دے دے، ایک اور دفعہ، تو اس جتنی دفعہ دے گا پھر وہ اتنا ہی ڈبل ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا میں اس کو کچھ نہیں مل رہا، لیکن آخرت میں اس کے لیے بہت کچھ جمع ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی کی مہلت کا وقت آنے سے قبل اسے روزانہ 1 گنا صدقہ کا ثواب ملے گا، اور قرض کی ادائیگی کی مدت گزرنے کے بعد مزید مہلت دینے پر دگنا اجر ملے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم وہ صدقہ ہی کر دو، معاف کر دو مقروض کو، یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ یعنی قرض معاف کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر 2 جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی، یعنی ایک دوسرے پر چلا رہے تھے۔ ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، نہیں جب آوازیں سنی تو آپ باہر نکلے، فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کی میں ہوں یا رسول اللہ، میرا ساتھی جو چاہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ صرف آپ کو دیکھتے ہی اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے وہ معاف کر دیا۔ تو پھر اسی طرح یہ کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات ملے گی انسان کو، وہ سختیاں جو ہماری گناہوں کی وجہ سے سامنے ہوں گی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک قرض دار سے قرض کا مطالبہ کیا تو وہ ان سے چھپ گیا، پھر وہ اس سے ملے تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں، منت سماجت کی۔ ابو قتادہ نے کہا اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم۔ ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا معاف کر دے، یعنی اور ٹائم بڑھا دے یا پھر معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ قرضہ معاف کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس کے ورکرز تھے، اس نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تم کسی کو مفلس پاؤ کہ غریب انسان ہے تو اس کو میرا قرض معاف کر دیا کرو، ممکن ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو موت کے بعد جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ویسے تو کوئی ایسی نیکی نہیں، لیکن میں لوگوں کے قرضے معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جیسے تم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ قرض کے معاملے میں، بلکہ دیگر خاندانی اور معاشرتی تعلقات میں بھی لوگوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی بڑی غلطیاں، کبھی چھوٹی غلطیاں، تو جو خوشی انسان کو درگزر کر کے معاف کر کے ملتی وہ بدلہ لے کے، انتقام لے کے، ناراضگی کا بہت زیادہ اظہار کر کے نہیں ملتی۔ اور قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے فرشتے بھی درگزر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے گزشتہ امتوں میں سے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے روح نکالنے کے لیے، پوچھا تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے؟ روح نے جواب دیا میں اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا وہ لوگوں کو مہلت دے دیا کریں اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں، یعنی حسب حال معاملہ کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا، یعنی سختی سے جان نہیں نکالی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس سائے کے سوا
کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ اخلاق اپنانا جو ہے دراصل انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا سبب ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن، جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سب وہیں جا کے کھڑے ہوں گے، وہیں اکٹھے ہوں گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یہ آخری آیت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی ایک رائے کے مطابق، کہ جس میں لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرنے کی تلقین کی گئی ہے، واپسی کی تیاری کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم مانتے تو ہیں لیکن مان کے بھی عملاً نہیں مانتے۔ زبان سے کہہ دیتے ہاں ہاں مرنا ہے، واپس جانا ہے، لیکن ہماری زندگی کیا اس بات کی عکاس ہے؟ ہماری زندگی، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کام کاج، بھاگ دوڑ، اپنے وقت کا استعمال، کیا واقعی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے؟ یا ہم نے دنیا اتنی بسا لی، اتنی رونقیں اپنے ارد گرد اکٹھی کر لی کہ یوں لگے کہ جیسے ما اظن ان تبید هذه ابدا، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے، وہ باغ والے نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ تباہ و برباد بھی ہوگا اور کبھی یہ ختم بھی ہوگا۔ کتنے ہی گھر ایسے تھے جو آپ کے بزرگوں کے، نانی کا گھر، والدہ کا گھر، میں اب بھی پیچھے پلٹ کے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں، سوچتی ہوں کیا ہوا، کیسے آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا کہ اس کے آثار بھی باقی نہیں رہے۔ اسی طرح یہی حال ہمارے گھروں کا ہونے والا ہے کہ ایک جنریشن کے بعد تو شاید کسی کو ایڈریس بھی یاد نہ ہو کہ نانی کہاں رہتی تھی یا دادی کہاں رہتی تھی، بھول جائیں گے۔ وہ جیسے ہم اپنی دنیا میں کھو گئے اور اپنے بڑوں کو بھول گئے، ایسے ہی ہمارے بچے بھی ہمیں بھول جائیں گے۔ تو انہی کی خاطر ہم اپنا سارا وقت اور اپنی ساری انرجی اور اپنی ساری کوششیں لگائے رکھتے ہیں، ان کو خوش کر دیں، ان کا کچھ بنا دیں، ان کو مشکل نہ آئے، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل نہ آئے۔ عبادات کے لیے وقت نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں، لیکن جو بھی ہمارا وقت ہے وہ سارے میجورٹی آف دا ٹائم، زیادہ سے زیادہ اس میں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے کیا کریں، اس کو اور کیسے بہتر کریں، اور کیسے بہتر کریں، جتنا چاہیں بہتر کر لیں، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، اور اگر آخرت کو بہتر کر لیا تو وہیں ہمیشہ جا کے رہنا ہے، اس لیے اس کی فکر کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، واتقوا یومن، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے کہ اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹ کے جاؤ گے نہیں کہا، لوٹا دیے جاؤ گے، واپس پھیرے جاؤ گے، جانا تو ہے ہی، کیوں نہ تیاری کر کے جائیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو باندھتے نہیں نا تو ہمارا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا نہیں۔ ہم کہتے اچھا اچھا بھی پڑھتے ہیں، گھر میں کتنی دفعہ کتنے پروگرام بنا کے ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر رہ جاتا ہے۔ لیکن جیسے آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، گروسری کو جاتے ہیں، اور کاموں پہ جاتے ہیں، ایسے ہی قرآن کی مجلس میں چلے آئے تو کم از کم اتنا وقت تو گزر ہی جائے گا نا، اتنا وقت تو قرآن کے ساتھ بند ہی جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ دنیا زائل ہونے والی ہے، یہاں کی ساری نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت آگے آنے والی ہے، لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مخلوق کے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور اچھے کاموں کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔